الرحمن الرحیم السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگرچہ اب موسم سرما کی تعطیلات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کی خط بازی جو ہے وہ جاری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے مطلب اب وہ ایک بات تو بڑی طے شد ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جس کے بارے میں اور آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے انڈر آرٹیکل 6، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا آئین شکنی کی، اور آئین شکنی مطلب میں نہیں کہہ رہا، آپ بھی نہیں کہہ رہے، بلکہ خود سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے کہا کہ سید منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ آئین شکنی کے مرتکب، وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ اور بھی ان کے ہم نوا جج ہیں، لیکن لیڈنگ رول ان کا ہے، لیڈر یہ ہے۔ تو انہوں نے 8 ججز کے مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہے اس میں تو آئین شکنی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پارلیمان کیوں جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، حکومت جو ہے وہ اس پہ بالکل سوچ ہی نہیں ہے حکومت کی کہ ٹھیک ہے، بات آپ طیب بلوچ کی بات پہ یقین نہ کریں، سابق چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی بھی بات پہ یقین نہ کریں، جسٹس نعیم افغان یا جسٹس امین الدین خان کو بھی آپ وزن نہ دیں، لیکن آپ کا پارلیمان تو ہے نا، پارلیمان کو بٹھائیں، پارلیمان کا ایک کمیٹی بنائیں، اور ایسا کمیٹی بنائیں جو کانسٹیٹیوشنلسٹ لوگوں پر ڈیپینڈ ہو، پر منحصر ہو، اس میں بے شک آپ سینٹ کے بھی لوگ رکھ لیں، قومی اسمبلی کے بھی ایسے لوگ رکھیں جو قانون کو جانتے ہوں، جو آئین کو جانتے ہوں، ان کو بٹھائیں اور وہ مخصوص نشستوں والے فیصلے کا جو ہے وہ جائزہ لیں۔ یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر وہ کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے کہ نہیں، فیصلہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کیا، پھر وہ جو وضاحتیں جاری ہوتی رہیں وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق تھیں، اور انہوں نے کوئی آئین شکنی نہیں کی، انہوں نے کوئی پارلیمان کو جو ہے وہ نہیں کیا، پارلیمان کے خلاف کوئی اٹیمپٹ نہیں کی۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے دو اس میں وضاحتیں جاری کی تھی وہ بیسیکلی پارلیمان کے اوپر اٹیکس تھے، 2 وضاحتیں تھیں، اور وہ غیر عینی وضاحتیں، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کبھی کسی جج نے اپنے فیصلے کے بعد وضاحتیں جاری کی ہوں، اور ان چیمبر وضاحتیں اور وہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ تو اگر پارلیمان کا کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ انہوں نے ایز سچ کوئی آئین شکنی نہیں کی، تو اس کو بیل آؤٹ کریں، اور پھر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے جی، منصور علی شاہ جیسا آئین پسند جج ہی کوئی نہیں ہے، اور اس پہ اسٹیمپ لگا دیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے، پھر اس کو آپ بے شک کانسٹیٹیوشنل بینچ میں شامل کریں، بے شک چیف جسٹس تو آپ نے بنایا نہیں، بعد میں بنا لینا، ابھی بھی جب یحییٰ خان افریدی اپنے وہ کریں گے تو پھر بھی اس کے موجود ہوگا وہ شاید۔ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے حکومت ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کر رہی، لیکن ایک بات بڑی طے شد ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ریزائن تو نہیں دے رہے، ہم نے یہ سنا تھا، اور وہ بھی اپنا مائنڈ بنا چکے تھے، وہ ہوا میں بات نہیں تھی، وہ ریزائن کا مائنڈ بنا چکے تھے، لیکن پھر ان کو فیل ہوا کہ نہیں، ود ان جوڈیشری مجھے فائٹ کرنی چاہیے، تو پر ود ان جوڈیشری وہ فائٹ کر رہے ہیں، وہ مزاحمت کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ مزاحمت منصور علی شاہ صاحب کر رہی ہیں، اور آپ کے اور میرے ٹیکس پیئرز سے جن کو جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس سے جو ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اس پہ وہ مزاحمت کر رہی ہیں، ان اخراجات پہ مزاحمت کرنی ہے، تو پھر آپ ان سب سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور پھر علم بغاوت بلند کریں، مزاحمت کا علم بلند کریں، لیڈر بنیں، پھر پوری عدلیہ کو ساتھ لے کے چلیں، جو آپ کے ہم نوا ہیں، ایک پریشر بلڈ کریں، وہ بھی صحیح کر نہیں رہے، ریاست سے تنخواہ لینا اور ریاست کے خلاف ہی بیان بازی کرنا، مزاحمت کرنا، یہ تک نہیں بنتی بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب بھی انہوں نے جوڈیشری میں رہنے کا فیصلہ تو کیا ہے، لیکن اب ان کا یہ ہے کہ میں نے کوئی کام سیدھے ہونے نہیں دینا، جو کورٹ کا سموتھ فنکشنز ہیں ان کو جو ہے وہ میں نے نہیں ہونے دینا،
انہوں نے تو یہ ٹھانی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، 26ویں ترمیم قانون بن گئی، لیکن سائیں منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر مل بیٹھے چیمبر میں 31 اکتوبر کی غالباً بات ہے، 31 اکتوبر کو یہ مل بیٹھے، انہوں نے اپنے طور پہ فل کورٹ بینچ بنا لیا اور اس میں 26ویں ترمیم کا مقدمہ سماعت کے لیے لگا دیا۔ بہرحال وہ تو پھر کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی اور ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا، تو انہوں نے لیٹر لکھ دیے، یک کے بعد دیگرے 2 لیٹر لکھے جی یہ مؤخر کیا جائے۔ اب وہ تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا نا، اس میں سائیں منصور علی شاہ نے اپنا کوئی بندہ کوئی جج اپوائنٹ نامینیشن نہیں دی تھی، تجویز نہیں کیا تھا۔ ان کو یہ تھا کہ یہ اجلاس ہو رہا ہے تو کہیں میرے بندے، میں نے بھی صاحب ظاہر ہے سائیں منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا تھا، انہوں نے کئی لوگوں سے وعدے وعید کیے ہوئے تھے کہ میں چیف جسٹس بنوں گا اور میں آپ کو جج لگاؤں گا۔ اب وہ چیف جسٹس تو بنے نہیں، لیکن کورٹ میں سے بطور سینئر جج تو موجود ہیں، جس پہ مجھے اعتراض ہے کہ ان کو بطور سینئر جج بھی سپریم کورٹ میں بنتا نہیں ہے، ججتی نہیں ہے، آپ سپر سیڈ ہو چکے ہیں، سپر سیڈر کہہ سکتا ہوں، سپر سیڈر جج ہے۔ میں تو سینئر نہیں سمجھتا ان کو، سینئر جو ہے وہ تو چیف جسٹس کے بعد کے لوگ ہیں، جسٹس امین الدین خان ہے، جسٹس جمال خان، اور اس کے بعد کی ترتیب بنتی ہے، ان دونوں کی نہیں بنتی۔ بہرحال سپر سیڈڈ ہے، تو اب یہ سپر سیڈڈ جو ہے اس کی یہ اٹیمپٹ ہے کہ بھائی میرے جج بھی لگنے چاہیے۔ ایک سائڈ پہ جوڈیشل کمیشن کو نہیں مار رہے، چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کر دیا ہے 26ویں ترمیم کے تحت، کیونکہ 26ویں ترمیم پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اس پر اجلاس ہی نہ بلایا جائے، وہ جوڈیشل کمیشن اجلاس نہ بلایا جائے، ججز کی تعیناتیاں نہ کی جائے۔ بہرحال چیف جسٹس نے کہا کہ وہ یہ تو پاسبل نہیں ہے، 26ویں ترمیم تو آئین کا حصہ بن چکی ہے اور معاملات اب آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اور کانسٹیٹیوشنل کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے 26ویں ترمیم کا مقدمہ کب اور کیسے لگنا ہے۔ لیکن یہاں پہ خبر بھی آپ کو دیتا چلوں، 26ویں ترمیم کا مقدمہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں سماعت کے لیے لگ چکا ہے، لگنے جا رہا ہے بلکہ، اور دسمبر تقریباً سردیوں کی چھٹیاں اور جنوری کے پہلے ہفتے میں چھٹیاں ختم ہوں گی، اور جنوری کے سیکنڈ ویک میں 26ویں ترمیم کا مقدمہ لگے گا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لگے گا۔ جسٹس امین الدین خان کی سروے میں 7 رکنی وہ بینچ جو ہے وہ یہ مقدمہ سنے گا۔ بہرحال وہ بھی اب اس کا اعتراض نہ رہا۔ پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن میں اس نے اپنے بندے بھیجنے تھے، وہ نہیں بھیجے۔ بہرحال رولز رولز نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس مؤخر ہوا، تو اب رولز بنائے جا رہے ہیں اور 16 کو رولز فارمولیٹ کر دیے جائیں گے اور اس کی منظوری ہوگی، اور 21 دسمبر کو پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے۔ تو سائیں منصور علی شاہ تولے ہو چکے ہیں، ایک تو جوڈیشل کمیشن کو مان نہیں رہے، دوسری سائڈ پہ انتہا دیکھیں، مطلب میں اس کو کیا کہوں، میں کوئی ورڈ موزے جج ہے، میں اس کے لیے کوئی ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں 21 ججز کا اپوائنٹمنٹ ہونا ہے، اس میں سے 11 تو سائیں منصور علی شاہ نے اپنے جج دے دیے ہیں، باقی 10 جو ہے نا وہ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے دی ہیں، اور ایون کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم بھی ان کی لگوائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یوں بڑی تعداد میں ججز جو ہیں یہ اپوائنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رولز نہ بنے تو ان کی اپوائنٹمنٹ غیر قانونی ہوگی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ منصور علی شاہ کی اپنی اپوائنٹمنٹ غیر قانونی ہے، میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی میں اس پہ کلیئر ہوں، اگر غیر قانونی نہیں ہے تو صحیح منصور علی شاہ کو کہو مجھے نوٹس دے دے کہ طیب نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب یہ خط بازی سے باز، اب جو مین مدعا ہے خط بازی سے باز نہیں آ رہے۔ جسٹس جمال خان نے ان کو بڑا بہترین انداز میں جواب دیا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کی نئی اٹیمپٹ کیا ہوگی، اور ابھی تو 21 کو وہ اجلاس ہونا ہے، لگتے ہے امید ہے کہ انہوں نے کوئی ایک اور خط اور بھی لکھ رکھا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خط لکھنے کی بجائے، چٹھیاں دینے کی بجائے کوئی استعفیٰ یہ کہا جائے، آپ کی میری پاکستان کے عدالتی نظام کی اس بندے سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن یہ بندہ بھی جان چھوڑنے والا نہیں ہے، اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آرٹیکل 6 میں ٹرائی کریں، ایم سے آپ کی میری یہ سسٹم کی جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ یہ سسٹم کو نہیں چلنے دے گا، اس پورے عدالتی نظام میں رکھنا ڈالتا رہے گا جیسا یہ ڈال رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ میں، آپ یا حکومت جو ہے ان کو مصلحت
پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کے ساتھ دیکھیں، کسی کو تو اگزامپل بنائیں، کسی کو تو بتائیں کہ یار کسی جج کو ہم نے آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کیا، کسی جج کو ہم نے آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی، باقی ججز کو بھی تو خبر ہو۔ بہرحال دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے سے کیا کرتی ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ ہے کہ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔